آنے والے برسوں میں ان کی سیاسی شخصیت پر دادا بھائی نوروجی کی شخصیت کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ دادا بھائی نوروجی سے عمر میں کہیں چھوٹے تھے، پھر بھی ان دونوں نے بعد میں مل جل کر آل انڈیا کانگریس کے ابتدائی دور میں اہم خدمات انجام دیں۔ جامع اور وسیع مطالعے کی بنا پر وہ انگریزی زبان کے معروف ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات کا گہرا ادراک رکھتے تھے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو انہیں بیحد پسند تھے اور ان کی تخلیقات کا وہ زندگی کے آخری دور تک بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کرتے رہے۔ لیکن جس شاعر نے ان کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ شیکسپیئر تھا، جس کے کلام میں بلا کی سحر انگیزی پائی جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھنے جاتے۔ شیکسپیئر سے ان کے لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ اپنی زندگی کے انتہائی مصروف دور میں بھی جب وہ دن بھر کے جان گسل اور تھکا دینے والے کام سے فارغ ہو کر دیر سے گھر واپس آتے تو شیکسپیئر کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ اٹھا لیتے اور بستر پر لیٹ کر نہایت خاموشی سے اس کا مطالعہ کرتے رہتے۔ کبھی کبھار جب ہم دونوں رات کے کھانے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں ہوتے تو وہ شیکسپیئر کے ڈراموں سے اپنے پسندیدہ حصے بآواز بلند پڑھ کر مجھے سناتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جب شیکسپیئر کے ڈراموں سے اقتباسات پڑھتے تو ان کا لہجہ نہایت موزوں ہوتا، الفاظ اس طرح زیر و بم سے ادا کرتے جیسے اسٹیج ایکٹنگ کے فن میں کوئی تربیت یافتہ ماہر فنکار مقالے ادا کر رہا ہو۔ لنکنز ان کے مطلوبہ تعداد میں اشائیوں کی شرط پوری ہو چکی تھی۔ اب وہ 4 سال قیام کے بعد انگلستان سے کراچی روانہ ہوئے۔ ایک بار پھر وہ انہی جہازوں میں سے ایک جہاز کے مسافر تھے جو 3 ہفتے میں لندن سے کراچی کا سفر پورا کرتا تھا۔ خود ان کا مستقبل کسی گہرے سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کی مانند غیر واضح تھا۔ انہیں اگر احساس تھا تو صرف ایک بڑے خاندان کی مشکلات اور مصائب کا، جس کا تمام تر بوجھ ان کے والد اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے تھے اور جنہیں یہ توقع تھی کہ ان کا بڑا بیٹا انگلستان سے واپسی پر ان کا دست و بازو بنے گا اور بوجھ بانٹ لے گا۔ محمد علی گھر آ گئے۔ میرے والد نے اپنے بڑے بیٹے کو کاروبار کی تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، میرے تمام خواب چکنا چور ہو گئے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم اب تمہارے چھوٹے بھائی بہنوں پر کیا گزرے گی۔ میری صحت پہلے ہی جواب دے چکی ہے اور کچھ پتہ نہیں میں کتنے دن زندہ رہوں گا۔ محمد علی نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، اب آپ فکر نہ کریں، میں دن رات محنت کروں گا۔ آپ کی اور تمام گھر والوں کی دیکھ بھال اب میری ذمہ داری ہے۔ میں نوجوان ہوں، میرے آگے پوری زندگی ہے۔ میں دولت کماؤں گا اور وہ تمام قرضے ادا کر دوں گا جو ہمارے خاندان پر واجب الادا ہیں۔ میرے بھائی نے کراچی میں وکالت کرنے کے بجائے بمبئی میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، جبکہ میرے والد کی خواہش یہی تھی کہ ان کا بیٹا کراچی میں وکالت کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک عزیز دوست اور ہمسائے مسٹر رام جی بھائی پیٹھا بھائی سے کہا وہ ان کے بیٹے کو کسی طرح سمجھا بجھا کر انہیں بمبئی جانے کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ رام جی بھائی نے بہت کوشش کی لیکن ان کی ایک نہ چلی اور یہ نوجوان اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اس وقت انہیں غالباً اس بات کا علم بھی نہ ہوگا۔ کراچی سے بمبئی جانے کا فیصلہ ان کی زندگی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور یہ فیصلہ ان کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ انہوں نے والد اور ہم سب کو خدا حافظ کہا اور بحری جہاز سے بمبئی روانہ ہو گئے۔ بمبئی کے اپولو ہوٹل میں انہوں نے ایک کمرہ طویل عرصے کے لیے کرائے پر لیا اور بمبئی ہائی کورٹ میں اپنا نام بھی وکیل کی حیثیت سے درج کرا لیا۔ اب اصل مسئلہ اس نئے شہر میں دفتر کھولنا، مقدمے حاصل کرنا اور قابل اعتماد بیرسٹر کی حیثیت سے اپنی ساکھ قائم کرنا تھا۔ یہ ایک دشوار گزار اور کھٹن مرحلہ ثابت ہوا۔ بمبئی ہائی کورٹ میں بیرسٹر کی حیثیت سے اپنا نام درج کرانے کے بعد وہ روزانہ عدالتوں کا یوں چکر لگاتے جیسے یہ بھی روزمرہ کا کوئی مذہبی فریضہ ہو۔ دن بھر اپنا وقت وہاں گزارنے کے بعد وہ ایک پائی کمائے بغیر
اپالو ہوٹل کے کمرے میں واپس آ جاتے۔ یہ سلسلہ ہفتوں جاری رہا تو ان کی پریشانیاں شدت اختیار کر گئیں۔ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے سماجی تعلقات قائم رکھے۔ وہ بیشتر بمبئی کے بعض بہترین کلبوں میں جاتے اور ممتاز افراد کے گھروں پر پارٹیوں میں مہمان ہوتے۔ اپنی زندگی کے تیسرے عشرے کے اوائل میں وہ ایک نہایت دل آویز شخصیت کے نوجوان تھے، بلند قامت، پر اثر اور محصور کن شخصیت، لیکن دوسرے کے باوجود اتر جانے والی تیز چمکیلی آنکھیں جن سے ذہانت و فطانت ٹپکتی، تیکھے ترشے ہوئے یونانی نقوش والا چہرہ، طویل اعضاء، بیدار نفیس لباس میں ملبوس، ایک فطری عوامی لیڈر کے انداز و تیور۔ قدرت نے میرے بھائی کو واقعی ایک سحر انگیز شخصیت سے نوازا تھا، لیکن معاشرہ انہیں وہ مواقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا جس کے سہارے وہ آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ آخر کار سماجی تعلقات ان کے لیے بڑی رحمت کا باعث ثابت ہوئے۔ ان کے ایک دوست نے، جو ان کی صلاحیتوں اور قابلیت کے بے حد متعارف تھے، ان کا تعارف مسٹر میکفرسن سے کرایا، جو ان دنوں بمبئی کے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل تھے۔ مسٹر میکفرسن اس نوجوان بیرسٹر سے حد درجے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے اپنی نگرانی میں کام کرنے کی دعوت دینے کے ساتھ یہ پیشکش بھی کی کہ وہ ان کی عمدہ لائبریری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے بھائی مسٹر میکفرسن کی اس نوازش اور عنایت کو کبھی فراموش نہ کر سکے۔